السلام علیکم۔ یہ کچھ اہم سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے آج ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کی حقیقی فہم تک پہنچنے میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 111 سے 115، 5 کی 1112115۔ میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لو۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں۔ اب دیکھیے یہ، اور بے شک ہم فرما بردار ہیں، یہ جو روایتی ترجمہ ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ حواریوں کی طرف بھی وحی کر رہا ہے اور حواری اللہ کو براہ راست جواب دے رہے ہیں۔ تو کیا ایسا بھی ہے کہ کہیں نبیوں کے علاوہ بھی اس طرح کسی نے اللہ سے براہ راست بات کیا ہو؟ یہاں دیکھیے اصل اللہ آپ کو کیا احکامات دے رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے حکم کیا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف۔ حواری کسے کہا جاتا ہے؟ مادہ اس کا حور ہے وورے، اسی سے وہ حور بھی بنا ہے۔ دراصل حور کا بنیادی مطلب ہے بامقصد گفتگو، تو حواریین وہ جو بامقصد گفتگو کرنے والوں کی طرف، جمع کا صیغہ یہ۔ ان آمنوا بی و برسولی، یہ کہ مان لو مجھ کو اور میرے پیغام دینے والوں کو۔ تو اللہ کو کیسے ماننا؟ اس کے پیغام کے ذریعے ماننا۔ اس کا پیغام جو بھی خالصتاً اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے تو اس کو مان لو، اور اللہ کو بھی مان لو۔ آج اللہ ہم سے بھی یہی مخاطب ہے، قرآن کے اندر اللہ کی وحی موجود ہے، اور جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مان لو اور اس کے پیغامات دینے والوں کو مان لو جو خالص پیغام پہنچا رہا ہے۔ جو ملاوٹ کرتا ہے اسے نہیں ماننا۔ پھر اس کے بعد اس کی آگے مزید اللہ وضاحت کر دیتے کہ قالوا آمنا، انہوں نے یہ کہا ہم نے مانا، واشہد باننا مسلمون، اور مشاہدہ کر لو یہ کہ ہم سلامتی دینے والے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ بتائے گا کہ واقعی ہم نے مانا یا نہیں مانا، زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مانا، اور یہ مشاہدہ ہے کہ ہم کو سلامتی دینا ہے، ہم سلامتی دینے والے ہو گئے، یہ نہیں کہ ہم فرما بردار ہو گئے۔ مسلمون سلم اس کا مادہ سلم کہتے ہیں سلامتی دو، تو ہم جو ہیں وہ بے شک سلامتی دینے والے ہو گئے ہیں۔ تو جب آپ دنیا میں سلامتی دینے والے ہو جائیں گے، عملی طور پر یہ مشاہدہ آئے گا، تو دنیا مانے گی کہ واقعی تم ماننے والے ہو۔ اس کے لیے کسی ایسے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے یہاں روایتی طور پر مشہور ہے کہ کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو گئے۔ ہرگز یہ قرآن سے باہر کی بات ہے۔ اب آئیے، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب ایک اور روایتی ترجمے کے بھونڈا پن دیکھیں، کیا اللہ جو ہے وہ آسمان سے کسی پر کھانا برساتا رہے کہ دسترخوان اتار دیا؟ یہ قطعی غلط بات ہے۔ اگر ایسا اللہ نے پہلے کیا تھا تو آج بھی جو اللہ کے مکمل فرما بردار ان پر ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا تو یہ قطعی جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، نہ اس کو کبھی تحویل میں لیا جاتا۔ تو یہ قطعی بے بنیاد بات ہے۔ پتہ نہیں ہمارے مترجموں کو کیوں یہ ہوش نہیں آیا، یا وہ جان بوجھ کر لوگوں کو قرآن سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ تو اذ قال الحواریون، جب کہا بامقصد گفتگو کرنے والوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے۔ یہ میں کئی بار واضح کر چکا ہوں کہ عیسیٰ انسانیت کے لیے ہے، ابن بنیاد ہے، اور مریم کا مادہ رحم ہے، جس کا مطلب بلا معاوضہ، مفت، ہر چیز ہر ایک کو فراہم کرنے والا، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی تخصیص کے۔ حل یستطیع ربک، کیا یہ تم جلد اطاعت کر سکتے ہو اپنے رب کی؟ ان ینزل علینا، یہ کہ وہ سامنے لے آئے ہم پر، مائدۃ من السماء۔ اب انہوں نے مائدہ کا ترجمہ خان کر دیا۔ مائدہ کا مطلب کوئی دسترخوان وغیرہ نہیں ہے، مائدہ کہا جاتا ہے حرکت سے فائدہ پہنچانے کو۔ من السماء تو بلندی سے۔ تو یہاں پر جو بامقصد گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ دینے والے، کیا تم اپنے رب کی جلد اطاعت کرو گے کہ سامنے آ جائے ہم پر بلندی سے حرکت سے فائدہ پہنچانا؟
ہم ایسے بلندی والے کام کریں کہ اس حرکت کی وجہ سے ہمیں ہر چیزیں پہنچیں. قالوا اتقوا اللہ، قالت اتقوا اللہ، تو کہا اللہ کے پابند ہو جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم ماننے والے ہو. تو جو اللہ کا پابند ہوگا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا، وہ ایسا نظام نافذ کرے گا جس کی وجہ سے وہ خوشحالی رہے گی جہاں بلا معاوضہ مفت ہر ایک کو اس کی ضرورت کی چیزیں فراہم ہوں گی، اور وہ بلندی سے حرکت کرنے سے پہنچے گا. ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے نہیں ہوگا، کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، دعائیں مانگنے سے نہیں ہوگا. اللہ کے مکمل فرما برداری اختیار کر کے جو آپ نتائج حاصل کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بلندی سے آپ پر حرکت سے فائدہ پہنچے گا. تو اس لیے اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ قالت اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ کے کہا کہ اللہ کے پابند ہو جاؤ، اگر تم ماننے ہو، تم ماننے والے ہو، اللہ کے پابند ہو جاؤ، دیکھو وہ نتائج ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر اللہ نے جس عمل کا جو نتیجہ رکھا ہے قرآن میں بتایا وہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں وہ غلطی پر ہے، اپنی اصلاح کر لیں. اس کے بعد آگے آئیے، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ رہیں. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا کچھ ہوگا، ہم کھائیں گے تو دل مطمئن ہوگا، اور نہیں ہوگا تو پھر کیا جھوٹا مانیں گے، گواہی نہیں دیں گے. یہ سب راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش ہے کہ نہ قرآن سمجھ میں آئے، نہ اس پر عمل کریں، نہ وہ نتائج حاصل ہو. یہاں دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے. قالوا نريد، انہوں نے کہا ہمارا ارادہ ہے، ان ناکل منہا، یہ کہ ہم حاصل کر کے برتیں اس سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائے ہم پلٹنے میں، ہمارا پلٹنا جو اطمینان بخش ہو جائے. ہم جو عمل کر رہے ہیں، جس نظام میں رہ رہے ہیں، اگر ہم اس سے پلٹنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پلٹنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اسی طرح ہم سرمایہ دارانہ نظام کے جھگڑے میں پھنسے رہیں گے؟ کیا اسی طرح ہمارے یہاں امیری غریبی کا چکر چلتا رہے گا؟ کیا اسی طرح ہم بدامنی والے ماحول میں رہیں گے؟ کیا ایسے ہی ہمارا معاشرہ خراب رہے گا؟ کیا ایسے ہی ہم دنیا میں خوف و دہشت پھیلاتے رہیں گے؟ کیا کبھی وہ دور نہیں آئے گا جہاں حزن اور ملال کے بغیر، خوف اور حزن کے بغیر ہر شخص جی رہا ہو؟ تو وہ کب آئے گا جب آپ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس سے حاصل کر کے برتے نہیں، جو ہمیں سبق مل رہا ہے قرآن سے، جو کچھ ہمیں ہدایت مل رہی ہے ہم اس پر عمل کریں. اور کس لیے کریں کہ ہمارے پلٹنے میں بھی اطمینان ہو جائے، ہم اطمینان کے ساتھ پلٹیں کہ اس پلٹنے میں ہمارا فائدہ ہے، اس پلٹنے میں دنیا کا فائدہ ہے، اس پلٹنے میں انسانیت کا فائدہ ہے، صرف اکیلے کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہو. اس کے بعد ہے وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں یہ کہ یقینی ہم نے سچ کہا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پر مشاہدہ کرنے والوں میں سے. تو اللہ کے احکامات پر ہمارا یہ مشاہدہ ہو جائے گا کہ اگر ہم اس کے مطابق عمل کر رہے تو ہمیں وہ نتیجہ مل رہا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہرگز وہ نتیجہ نہیں مل سکتا. تو اس آیت میں واضح طور پر اللہ نے بتا دیا جو ہدایت ملی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اسی سے حاصل کر کے برتیں گے. ہم کوئی ملاوٹ کرنا نہیں چاہتے اللہ کے کلام، بغیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ. ہم بغیر شرک کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا کس لیے کہ ہمارے پلٹنے میں بھی اطمینان ہو، ہم تسلی سے اطمینان سے پلٹیں، اس میں ہمیں کوئی یعنی کہ نفسیاتی الجھن نہ ہو، کوئی شش و پنج نہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو. اور یہ بھی ہم جان لیں کہ یقینی ہمیں سچ کہا گیا. اللہ نے جو وعدہ دیا بالکل سچی بات ہے، اس میں قطعی کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور پھر ہم اس پر مشاہدہ کرنے والوں سے جب ہم عمل کریں ہمیں وہ نتیجہ بھی مل جاتا ہے، ہمارا مشاہدہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد آئیے آگے، عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے نشان ہو، اور ہمیں روزی دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اب دیکھیے اس مروجہ روایتی ترجمے میں بھی ایسے ہی بات کر دی ہے کہ عیسیٰ نے دعا بھی کر دی کہ آسمان سے خوان اترے، یعنی کھانا اترے، اور وہ پہلے اور پچھلوں کے لیے بھی عید ہو. چلے پہلے والے کے لیے عید کیسے ہوگی، وہ تو گزر چکے، خوان تو ابھی اترا ہی نہیں. پچھلے والوں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ چلے آپ کا جاری ہو گیا، ویسے ہی جاری رہے تو پچھلے والوں کو بھی ہو جائے گا. یہ پہلے کی بات کیوں آ گئی، یہ بھی غور طلب بات ہے. اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اور تجھ سے نشان ہو، تو یہ تیری طرف سے نشان کیسے ہوگا؟ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ ہمیں روزی دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اس کا مطلب روزی دینے والے تو اور بھی بہت سارے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اللہ بہتر روزی دینے والا ہے. اب دیکھیے یہاں ہدایت کو سمجھیں کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے. قال عیسی ابن مریم، بلا امتیاز انسانیت کی بنیاد پر جو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس نے کہا
اللہم ربنا، ان کا اللہ ہمیں بتدریج پروان چڑھانے والا، انزل علینا مائدۃ من السماء، سامنے لیا ہم پر بلندی سے حرکت سے فائدہ پہنچنا، تکون لنا عیدن، تو ہو جائے ہمارے لیے دہرانا، بار بار کرنا، عید کا مطلب اعادہ کرنا والا، یہ ہمارے یعنی جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ منایا جاتا ہے 2 عیدیں، اللہ کوئی عید نہیں دیتا، اللہ کے لیے ہر دن یکساں ہے، ہر وہ دن جو ہاں آپ اللہ کے مکمل فرما بردار ہیں وہی سب سے اچھا ہے، کوئی دن برا نہیں ہے، نہ کوئی عید کا دن ہے، نہ کوئی بقرعید کا دن ہے، نہ کوئی اور ایسی کسی دن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، تو ہمارے لیے ہو یہ اعادہ کرنا، ایک لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے، تو جو ہم سے پہلے سے لوگ ہیں وہ بھی اس پر عمل درآمد کر لیں، اور جو بعد میں ہیں وہ بھی کرتے رہیں گے، یہ ابھی اپنے ہی دور کی بات ہو رہی ہے، جب وہ شخص رہے گا تو اپنے سے پہلے والوں کی بات کرے اور اپنے سے بعد والوں کی، جو زندہ ہیں مردوں کے لیے بات نہیں کر رہا، اس لیے کہہ رہا وہ آیات من کا، اور تجھ سے ایک نشانی ہے، پھر ورزقنا، اور ہمیں سامان نشونما دے، وانت خیر الرازقین، اور تو سامان نشونما دینے والوں کو بہتر ہے، سامان نشونما دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے، اس کا سربراہ آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا سامان نشونما چل رہا ہے، حکومتیں اپنے عوام کو سامان نشونما دینے کا باعث بنتی ہیں، اچھے نظام لے کر آئیں تاکہ ہر عوام کو فائدہ پہنچے، کوئی بھوکا نہ رہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو رزق دینے کی تو بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن اللہ تو سب کے لیے بہتر ہے، اللہ تو ہر انسان کا فائدہ چاہتا ہے، اللہ کسی کو بھی نقصان نہیں دینا چاہ رہا، شرط صرف یہ رکھا کہ جتنے اللہ کے فرما بردار ہوگے اتنی ہی اللہ کی جو خوش کن نتائج ہے اس کو حاصل کر لو گے، اور اگر وہ عمل نہیں کرو گے تو وہ نتیجہ بھی نہیں حاصل ہوگا، تو یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ جو رزق سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اس کا مطلب اور لوگ بھی رزق دے رہے ہیں، اللہ کی طرح ایسا نہیں ہے، اللہ نے ہی سب کو سامان و نشونما دے رکھا ہے، اور جو دنیا میں سبب بن رہے ہیں سامان و نشونما آگے پہنچانے کا تو اللہ ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دیکھیے اللہ نے کہا میں بے شک میں وہ تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو نہ عذاب دوں گا جہاں والوں میں سے کسی کو۔ اب دیکھیے اس مروجہ روایتی ترجمے سے 2 باتیں آ رہی ہیں سامنے، ایک تو کہ اللہ نے وعدہ کر دیا اچھا بھائی ٹھیک ہے میں تم پر آسمان سے خوان اتار دوں گا، بقول ان کے ترجموں کے کہ وہ اتار دوں گا جو تم نے کہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ دھمکی بھی دے رہا ہے کہ پھر تو تم میں سے ناشکری کرے گا تو اس کو ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو اس سے پہلے جہاں والوں میں عذاب ہی نہیں دیا۔ تو کیا ایسا کہیں کچھ ہوا ہے؟ بقول ہمارے یہاں روایتی ترجموں کے جو عیسیٰ کی قوم تھی ان کے پر کیا ایسا ہوا، آج بھی عیسیٰ کے ماننے والے دنیا میں سپر پاور بنے ہوئے ہیں، دنیا میں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو بات یہ نہیں ہے، اللہ تو کوئی الگ الگ پیغام ہی نہیں دیتا کہ اس کی الگ الگ اتباع کی جائے، اللہ تمام انسانوں کا ہے، اس کی ہدایت کی کتاب ایک ہے، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں جو نظام دیا ہے سب انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کہیں بھی خود غرض نہیں بناتا، کہیں بھی مفاد پرست نہیں بناتا ہے، بلکہ اجتماعی فائدے کو مد نظر رکھ کر وہ احکامات دیتے ہیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ کو کتنا بڑا ظالم دکھا دیا ہے، کتنی بڑی دھمکی دے دی ہے کہ اب ہے کسی کی مجال ذرا کر کے تو دکھاؤ، اگر آ گیا تو اب انکار کرو پھر دیکھو کیسی سزا دیتا ہوں تمہیں، جیسے بچوں کا ہمارے یہاں ڈرایا جاتا ہے نا کہ یہ کام کرو نہیں کرو گے تو تمہیں الٹا لٹکا کر ماریں گے یا مرغا بنائیں گے، کچھ بھی جس کی یہاں جو سزا سخت تصور کیا جاتا ہے وہ اس کی دھمکی دیتے ہیں، خوف سے ڈر کی وجہ سے پھر آدمی کو کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ کو ایسا ظالم نہ بنا۔ دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قال اللہ، کہا اللہ نے، انی منزلھا علیکم، بے شک میں وہ سامنے لانا جمع کر دے رہا ہوں تم پر، اللہ سب کچھ سامنے لے آیا تم پر، وہ منزل جو نزل کا ہی مادہ ہے، نزل کہا جاتا ہے سامنے آنے کو، منزلہ جس میں سامنے آنا جمع ہے، تو اللہ نے کہا بے شک اس میں سب کچھ سامنے آنا جمع ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں ایسی ہدایت موجود ہے، ایسا عمل آپ کو کرنے کو کہا گیا، ایسی فرما برداری اختیار کرنے کو کہا گیا کہ آپ جو کچھ کریں گے سب آپ پر سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، بس جو یہ انکار کرے تم میں سے اس کے بعد، جب اللہ کی کتاب کو سمجھ لیا اسی کے مطابق عمل کر لیا
تو اس عمل کے نتائج کے طور پر جو نتیجہ سامنے آیا، جو خوشگوار نتیجہ سامنے آیا، جو بہترین معاشرہ بن گیا، جو آپ کے سامنے بھلائیاں آ گئی، اب اگر پھر تم میں سے کوئی اس کا انکار کرتا ہے، پھر اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرتا ہے، کہیں شرک کرتا ہے، کہیں کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کسی اور کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا رہا ہے، من دون اللہ کی اتباع کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر اللہ کہہ رہے کہ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، بس بے شک میں اسے سزا دوں گا۔ سزا بھی کیسی کہ عذاب لا اعذبہ احد من العالمین، ایک ایسی سزا کہ میں نے ہر علم والوں میں سے کسی ایک کو ایسی سزا نہیں دی۔ تو جو لوگ یہ دعوے دار ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہے، ہم نے اللہ کی ہدایت کو سمجھ لیا ہے، ہم سے بہتر اب کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اگر وہ بھی ماننے کے باوجود عمل نہ کریں، انکار کر دیں، اور جب عمل نہیں کریں گے تو یقینی سی بات نتیجہ بھی سامنے نہیں آئے گا، تو پھر اس کے لیے ایسی سزا ہے کہ اللہ کسی بھی علم والوں میں سے کسی ایک کو ایسی سزا نہیں دیا۔ تو آج آپ دیکھ لیں جو آج دنیا بھر میں قرآن کے دعوے دار ہیں کہ ہم سے زیادہ اللہ کی کتاب کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، بے شک وہ ہمارے نام نہاد علماء کیوں نہ ہو، تو ایسی سزا میں ہے کہ خود تو ہے ہی سزا میں، پوری قوم کو سزا میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آج دنیا بھر میں اگر تذلیل کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہے تو اس کی تذلیل زیادہ کی جاتی ہے، کس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں مسلمان کیوں ہے۔ یعنی آپ پوچھ لیں کسی سے تم کون ہو تو کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، لیکن اگر یہ پوچھ لیں کہ تم کیوں مسلمان ہو تو 1% کو بھی نہیں پتہ کہ کیوں مسلمان ہے، بس پیدائشی مسلمان ہے، ختنہ کروا لیا اس لیے مسلمان ہے، سایہ اربع یا سایہ ستہ کا ماننے والا ہے اس لیے مسلمان ہے۔ اللہ کی کتاب کو خالصتاً مان کر اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ بتائے، سامنے آئے، ایسی بات ہی نہیں، اس لیے ان کا وہ عمل بھی نہیں ہے نہ وہ نتیجہ ہے۔ تو جو علم آنے کے باوجود مشرکانہ عمل کو جاری رکھے، علم آنے کے باوجود اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنا الہ بنا بیٹھے، اللہ کی حاکمیت کے ساتھ غیر اللہ کی حاکمیت بھی اختیار کر لے، اب اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جو اللہ نے خوش کن نتائج بتائے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ جب ہی آئے گا جب آپ مکمل عمل درآمد کریں گے، اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کریں گے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو علم آنے کے باوجود انکار کر دے کہ نہیں یہ تو ناقابل عمل ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ اسے وہ سزا دے رہا ہے جو علم سے کسی ایک کو سزا نہیں دیا۔ آج دیکھ آج اتنے عذاب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، بیماریوں کی صورت میں، معاشی تنگی کی صورت میں، بدامنی کی صورت میں، بگاڑ کی صورت میں، دنیا میں آپ کو دہشت گرد کہلانے کی صورت میں، بہت سارے جو بیچارے بالکل آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی احکامات کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں کسی سایہ اربع یا سایہ ستہ کی اتباع، ان کا نتیجہ اور برا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے اندھے ہیں، لہٰذا اللہ بھی ان کے بارے میں اندھا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا اگر تم میری کتاب سے اندھے رہو گے تو ہم تمہیں اندھا ہی اٹھائیں گے۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں باکردار بن کر انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا اگر بننا ہے، دنیا میں اپنا نام اس طرح باقی چھوڑ جانا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں، تو اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ جو آپ کو خوشحالی والا معاشرہ دے رہا ہے، جو سلامتی والا نظام آپ کے لیے پسند کیا ہے، اس نظام کو آپ رائج کریں گے تو آپ کو وہ اچھا نتیجہ ملے گا، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں ملے گا، پھر آپ سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں، اور کیونکہ یہ نافرمانی کی سزا ہے اور ایسا ملنا ہی ملنا ہے، جو عمل کرے گا اس کو مکمل نتیجہ ملے گا، جو نہیں کرے گا اسے ہرگز نہیں ملے گا۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، نہ کسی حواری پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یہ ویسے ہی وحی ہے جیسے آج ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں۔ اسی طرح اللہ نے کوئی آسمان سے دسترخوان نہیں اتارا کیونکہ کھانا اتر رہا تھا بیٹھ کر کھا رہے تھے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ ہاں جب آپ بلندی والا عمل کریں گے تو اس حرکت کی وجہ سے جو فائدہ پہنچے گا وہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن وہ جب ہی ہوگا جب آپ اپنے رب کی جلد سے جلد اطاعت کریں گے، اور آپ اس طرح بن جائیں گے جو انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ تو اس کے لیے عمل کر کے آپ اس کو سچا کر دکھائیں، اور پھر آپ اپنے پلٹنے میں مطمئن ہو جائیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو انقلاب برپا کر رہے ہیں، اپنے اعمال کے لیے اصلاح کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ایک سچائی کی بنیاد پر کر رہے ہیں،
ایسا نہیں کریں کہ کسی کو دیکھ کر آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے کے لیے، اور اس کا مشاہدہ کروا لیں، آپ عمل کر کے دیکھ لیں۔ اور یہ عید کا لفظ بھی نہیں ہے، ادا کرنا، بار بار کرنا یعنی ریپیٹ کرنا۔ جب آپ مکمل سمجھ کر عمل کریں گے تو بلندی سے آپ کی طرف بھی اس حرکت سے فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو نہیں پہنچے گا۔ اور یہ نشانی ہے پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی۔ پھر اللہ جو بھی سامان نشوما دینے والا ہے، اگر وہ اقتدار میں موجود ہے، حکمراں طبقہ ہے جو ایسے معاشی پالیسیاں بنا رہے کہ اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، تو ان سب کو بھی جو ایسا کام کرتے ہیں اللہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، لہذا ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں مر کر ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ اگر وہ کام کریں گے تو اچھے نتائج ملیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے، جب آپ اللہ کے احکامات کی مکمل فرما برداری اختیار کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، وہ سارے خوشکن نتائج بھی برآمد ہو جائیں گے۔ اگر انکار کریں گے تو علم آنے کے باوجود کوئی انکار کرتا ہے تو ایسے علم والوں میں سے اللہ نے کسی ایک کو بھی ایسی اجازت نہیں دے رکھی تھی کہ وہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرے اور سزا سے بچ جائے۔ امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو، کچھ بات سمجھ میں نہ آئی تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔